اور جو بنانزا آنا تھا کہ تیل کی قیمت آدھی تھی، جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے ہمارا کتنا 37%، کتنا ہمارا تیل پہ جاتا ہے خرچہ؟ 37.5% جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ تیل سے ہے. تو جب تیل آدھی قیمت پہ تھا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے چاہیے تھے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے روپے کو اوور ویلیو کیا. اور میری تھیری ہے اس کے اوپر، اوور ویلیو اس لیے کیا کیونکہ یہاں سے یہ روپیوں کو ڈالر پہ چینج کر کے باہر بھیج رہے تھے تو زیادہ ڈالر آتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی اکنامک سینس تو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل فیصل آباد میں جاؤ تو وہاں وہ ریل اسٹیٹ میں چلے گئے انڈسٹری بند کر کے. تو انڈسٹری کے ایکسپینس پہ، ایکسپورٹس کے ایکسپینس کے اوپر آپ نے روپیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹس اسے رک گئی، انڈسٹری آپ کی جو ویلتھ کریٹ کرتی ہے وہ رک گئی، بلکہ بند ہونی شروع ہو گئی. تو کیا وجہ ہوگی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی کرپٹ مافیا. ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ میکسیمم یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاؤ. کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ سارا ٹبر باہر بیٹھ گیا جا کے. پاکستان میں گورنمنٹ کر کے لوٹنے کے لیے آتے پھر باہر چلے جاتے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے کوئی بنانا ریپبلک بھی بنائے جدھر اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے، اور وہ جیسی ان کی پتہ چلے چوری پکڑنی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی وہاں باہر بھاگ گیا، NRO لے کے واپس آ گیا. 10 سال چوری کی، پیسہ باہر لیا، جب پکڑے جانے لگا پھر باہر بھاگ گیا، اور اب NRO لے کے پھر پاکستان آ گیا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ملک کے محافظ ہیں، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے، میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس ملک، ان کے دور، ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے. 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں. ہم ہمیشہ، ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا، اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا جب سے یہ دو آئے ہیں. یہ اربوں پتی بن گئے، ملک کو مقروض کر گئے. اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں. جو بھی یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی. اور تو اور چھوڑیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو، معاشی نقصان تو ایک طرف ہے، ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے، اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے، پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے. جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کے اوپر بھی آنے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. امیجن کریں، لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے، اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی وہ اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو. اور پھر اس کی ایک منٹ بس، اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس میں اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. وہ
قوم پہ ڈال دو. شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا, یعنی عوام اس کے پیسے دے گی, کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. آپ 22 کروڑ پاکستانی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم, اللہ نے اتنی یہاں نعمتیں دی ہیں. ہم ایک تو چائنا سے ہم بڑا نقصان ہوا ہمیں وہ 2 سال کہ چائنا بند ہو گیا, ہم انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, نہیں تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جانی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جا کے لابی کیا, کونڈا ناسٹ جو ایک ٹاپ انٹرنیشنل میگزین ہے, اس نے کہا پاکستان از دا نیکسٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن, کہ وہ ملک جس کے پاس سب سے زیادہ جو چھپی ہوئی ہے, ہڈن پیراڈائز ہے پاکستان ٹورزم کے لیے. انفارچونیٹلی 2 سال کووڈ کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں ختم ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے ہر کچھ دیا ہے, لیکن جب تک ایک قوم یہ نہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اس کو اپنی طاقت کا ہی نہیں پتہ چل سکتا. آج آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, 1 منٹ, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. اللہ نے انسان کو بنایا ایسے, جب اس نے کہا نا کہ سب سے عظیم مخلوق ہے میری, تو اس کی کئی کنڈیشنز ہیں ادھر پہنچنے کے لیے. ایک چیز اس نے کہ انسان اس نے بنایا ایسا ہے کہ اگر آج میں سوٹی پکڑ کے چلنا شروع کر دوں, میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. میں اگر اب بستر میں لیٹ جاؤں, میرا جسم ہی کمزور ہو جائے گا. یہ اللہ نے بنایا. آپ ریزسٹنس دیں گے, آپ بھاری ویٹ اٹھائیں گے, آپ تکڑے ہو جائیں گے. سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ کا ذہن ہے. جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, دنیا کی تاریخ جو لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ پہلے مینٹلی فیصلہ کرتے ہیں, پھر وہ ایک ہی پلان بناتے ہیں, پلان اے. کوئی ان کا پلان بی نہیں ہوتا. میں ادھر تک پہنچنا ہے چاہے میری جان چلی جائے. اس میں اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود ہی انسان کی طاقت نکلنی ہے, اس کو اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے. وہ جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے, اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا, وہ روس چلا گیا جی, امریکہ ناراض ہو گیا. اچھا جی اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے, دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا. وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا, دیکھیں جی وہ کیا کر دیا. یہ کیا کہتے پھر رہے, وہ جی ہمیں آئسولیٹ کر دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے, ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, ان کے پیروں میں گر جاؤ. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں. یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کی جوتے پالش کر کے. کیا کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک میں, مجھے یہ بتائیں. کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں, آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں, اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا اس کے, بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی دیکھیں طالبان کو پاکستان بیک کر لیا تھا اس لیے وہ ہار گئے. اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. ہم نے ایمل کانسی کو پکڑا دیا, اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی جب انہوں نے اس سے جج نے پوچھا کہ یہ تو قانونی کارروائی نہیں ہوئی, اس کو ابڈکٹ کر کے لے گئے ہیں, تو کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے آگے سے کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے, ڈالروں کے پیچھے. تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اس کو دوسرے کو, ایک رمزی یوسف, اس کو پکڑا دیا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا, وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ امریکہ میں کر کے دکھائیں نا کسی اور جگہ پہ. پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کی جنگ لڑیں, وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو فیصلہ کریں,
جس کو جو مارے کہیں جی یہ دہشت گرد ہے، ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے.